اور پھر میں حیران تھا، اس کو اتنا بھی پتا کہ ایس والے قرآن پڑھنا کتنے مضامین پہ بھی ان کو گرفت ہے، ان کو پتا ہے کہ اس وقت پڑھنا سب کلہ بچہ بڑی حد عمر 7-8 سال اس کی عمر ہوگی، بم گر رہے ہیں حضرت پورے، اور وہ اکیلا کھلا ہو کے نا کھڑا ہو کے لگا ہوا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، اور ایتھے غریب تے یتیم وہ بھی کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، ساڑھے سے نہ غریب تو نہ یتیم، غریب یتیم تے سب ہو نہیں ہے، کوئی پرسانے خالی ہے، ہر پاسوں کے رہے میں ایسی جنگ بھی دیکھی ہوگی کسی نے حضرت جی، وقت کا جدید ترین اسلحہ اور مقابلے میں کیا ہے؟ چھوٹے چھوٹے بٹے حضرت، وہ غریب یتیم تھے اس ٹائم ہونے، لیکن کسی نے نہیں پڑھے حضرت، جس فلسطینی بچے کو اٹھا کے دیکھو حضرت قرآن پڑھ رہے ہیں، جس فلسطینی کا کلپ دیکھو حضرت قرآن پڑھ رہے ہیں، غریب یتیم تو وہ ہیں، کون ہے ان کا صاحب 2.5 ارب مسلمان ہے، لیکن ان کے لیے وہ 2.5 ارب مسلمان ہیں، کلہ سب کھلو کے قرآن پڑھیں گے ان الذین قالوا ربنا اللہ، ٹھیک ہے جی، وہ لوگ جنہوں نے کی کیا ساڈا رب اللہ ہے، اور پھر کیا ثم استقاموا، پھر وہ دیتے پکے رہے ہیں جی، اس کا مطلب یہ تھا صہیونیوں تمہارے میزائلوں سے مجھے ڈر لگ رہا نہیں، کیوں؟ تتنزل علیہم الملائکہ، کہنے فرشتے اتر دینے پہ مجھے تمہارے میزائلوں سے ڈر لگتا نہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، اور فرشتے میں کی کہنے نے اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، سبحان اللہ، لیکن ایتھے ہائے 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 ہائے، حدیث پاک کا مفہوم ہے جی، تمہاری محفلوں میں سب سے بہترین محفل وہ ہے جس میں ہر چیز پہ قرآن غالب ہو، لیکن پتر میں دکھ کے کہنے لگا اس ٹائم ساڑھے اسٹیجاں دا ہے حال ہے کہ اتھے قرآن غالب نہیں، اتھے قرآن غائب ہے، قرآن پڑھنے لی بندہ بلایا جاندہ ہے ایک، تے نعتیں پڑھنے لی بندے بلائے جاندے ہیں، حضرت صاحب جب سٹیج والوں نے قرآن نکال دیا تو ان کا تو پھر اللہ، جب سٹیج والوں نے قرآن کے ساتھ یہ سلوک کیا تو ان کا تو پھر اللہ حافظ ہے، جب ہم نہیں تو پھر ان کا تو اللہ۔ مجھے حضرت صاحب 3 اگست 1984 میری دیکھ رہا مجھے، لیکن 93 94 95 96 مجھے یاد ہے جب ابو جی کے ساتھ فجر پڑھ کے آنا، نہ جان اللہ کی ذات کو دیں گے، حضرت صاحب جس گھر کو لنگنا تو گھر دے اندر قرآن پڑھن دی آواز آنے دی، حضرت صاحب اب تو کان ترستے ہیں کہ کسی گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز، کوئی صرف حضرت صاحب بتانے کو رہ گیا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر رات ایک قرآن جیسی صرف ایک باری پڑھ دے، اور وہ بھی قاری کے کان میں کہہ دیا جاتا ہے 20 منٹ تو تے جانا، کیونکہ یہ 20 منٹ سے زیادہ قرآن سن بھی نہیں سکتے، تعلق جو نہیں کوئی، یہ ان کو تو چھوڑو صاحب، ساڑھے جڑے نمازی نے یہ رمضان میں اس حافظ کے متلاشی رہتے ہیں جیسے پہلے لفظ دی سمجھ آئے تھے آخری دی آئے، یہ نمازیاں دا حال ہے تھے صاحب، باقی اتنا ہم قرآن سے، دوسری طرف حضرت صاحب قرآن ہے ذکر مصطفیٰ نہیں، اتنے ذکر مصطفیٰ تے ہے لیکن قرآن حلال سنت کا یہ مزاج ہے، اور پتر سکھو قرآن میں ہاتھی جوڑ سکنا، جنہیں جوان بیٹھے سکھو، سونا کر کے سکھو، پھر پتر سرگی انہوں پڑھو، قسم چوک کے کہنا کہ قبلہ قاضی صاحب تشریف فرمائے، میں بڑا ابھی لحاظ کر رہا ہوں کہ بزرگ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے پتر ہو سکتا ہے کسی سرگی تیرا قرآن سن لی محبوب خود تشریف لائن، سبحان اللہ، وہ ہے نا کہ انفاس العارفین، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنے والد
حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی کے لیے لکھا ہے کہ وہ کسی جنگل میں اپنے وہ استاد کے ساتھ قرآن کا دور کر رہے تھے کہ وہ جماعت آئی عربی وضاقت ساری، لیکن حضرت اتنا روب کہ کسی میں کوئی ہمت نہیں. تھوڑی دیر انہوں نے قرآن سنا اور کہتے وہ چلے گئے، ایک بندہ اور آیا عربی وضاقت. انہوں نے آ کے پوچھا کوئی آیا تو نہیں تھا؟ یہ انہوں نے کہا جی آئے تھے، اس طرح قرآن سنا اور کہا بڑا سونا قرآن پڑھے اور چلے گئے. وہ بھی جانے لگے تو وہ کہتے ہیں آگے بڑھ کے وہ گھوڑے کی لگام پکڑ دی. وہ پوچھا انہوں نے حضرت دن چھوڑو وہ کون سن تھے تسی کون؟ ان کا وہ خود رسول پاک علیہ السلام تھے. فرما رہے تھے وہ فلان جگہ ایک قاری بڑا سونا قرآن پڑھتا ہے تو دا قرآن سنن جانے. پوچھا ان تسی کون ہو؟ کہا میں عبداللہ ابن مسعود ہوں. پڑھو بھائی یار کس نے ہو سکتا ہے نصیب جاگ پڑھنے جس دن حضور ساڑھا قرآن سننے لی تشریف لیں، لیکن کنے ایسا باتیں نہیں ہے کوئی. میں اکثر اپنے نوجوانوں کو کہتا ہوں میں یارا کسی رات تین حضور دی زیارت ہو جائے تو حضور تین فرمان سانو سورۃ طٰہٰ ہی سنا چاہے تو کی کریں گا پھر تو؟ کیونکہ سنانی تو دور، میرے جوان کو تو اب یہ بھی نہیں پتا کہ سورۃ طٰہٰ ہے کس پالے میں. باقی گلاں سن لو تاڑے کو جنیاں سننیاں نے. پتر قرآن والے پاسے آؤ اور قرآن سکھو یار. اپنے گھراں نوں قرآن نال آباد کرو، اپنے گھراں دے نیڑے قرآن نال دور کرو یار. لیاؤ اپنے گھراں چ قرآن یار، کھولو اپنے گھراں چ قرآن. جمعے والے دن اب تو خیر نہیں حضرت صاحب، پہلے بڑے لوگ آیا کرتے تھے، جب سے کلپ بولا نہیں آتا کوئی. لوگ نا اپنے بچوں کو لے کے آئے ہوتے، ایسا دم کر دیں کی ہوا ہے موبائل نہیں چڑھے گا. میں نے آج تک کبھی کسی بچے کو دم نہیں کیا. میں نے ہمیشہ بچے کو کہا پتر تو پڑھے ہو، ابو جی آپ ادھر آئیں، دم تو آپ کا بنتا ہے کیونکہ یہ زہر آپ سے لگا ہے، یہ بیماری آپ سے لگی ہے. پتر جنہ سی اپنے بچیاں نوں موبائل پھڑ پھڑ بخایا نا، کاش کبھی ہم نے اتنا قرآن پکڑ کے دکھایا ہوتا آج ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں قرآن ہونا تھا. لیکن موبائل اس لیے پتر واپس آؤ، اس لیے واپس آؤ. تو مجذوب ہر ایک سے پوچھ رہا تھا عید کداں، اور سارے اس کو وہی کہہ رہے بھئی آج عید ہے. حضرت خواجہ غلام فرید بھی تشریف لائے، اس نے آپ سے بھی پوچھا سائیں عید کداں؟ تو آپ نے آگے سے فرمایا یار ملے جداں، جس دن یار ملے گا اس دن عید ہوگی. اور پتر پھر میں ایک دکھڑا رونے لگا ہوں، یار بڑا اوکھا لگتا ہے. مرن تو پہلا مر گے باہو تا مطلب نہیں. لیکن ہم نے حضرت جی وہ سودا بھی بڑا سستا کیا. ہمارے اسٹیجوں میں نہیں کہا جاتا جڑا سبحان اللہ کہے انہوں راتی حضور دی زیارت ہو جائے. کی ظلم کیتے نے ایڈا مہنگا سودا صرف انہوں خوش کرن لئی اسی سستا کر چڑے. صرف انہوں کو 1000 دا نوٹ لین لئی اسی سودا سستا کر. کیا کیا نہیں کیا ہم نے اسٹیج میں، ایڈا سستا وہ ایڈنا سستا چاہے یار کرنا ہی سی ایڈا تو نہ کر سکتا یار، کرنا ہی سی اتنا تو نہ ظلم کماتا یار، اتنا سستا کر دیا سبحان اللہ پہ. اور میں کہتا ہوں کیا اعلیٰ حضرت کو سبحان اللہ والا نسخہ نہیں پتا تھا؟ چھوٹی سی عمر مبارک میں پہلا عربی میں بیان کیا، چھوٹی سی عمر مبارک میں پہلا فتویٰ دیا، ایک مہینے میں پورا قرآن یاد کر لیا، 52 علوم پہ دسترس کیا. آپ کو سید محمد نعیم الدین مراد آبادی آیات پڑھتے جاتے، اعلیٰ حضرت ترجمہ کرواتے جاتے. اتنا بڑا عالم. اور دیدار کے لیے کیا ہے، معجہ شریف کے سامنے جھولی پھیلا کے کیا عرض کر رہے ہیں، وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں، تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. اپنے وقت کے اتنے بڑے عالم کو بھی ادھر آنا پڑتا ہے، لیکن اسی کی کیا جڑا سبحان اللہ کہے انہوں ایڈا مہنگا سودا ہے نہ سستا کر چڑے. اللہ اب اس میں بولوں تو حضرت بڑا ٹائم ہے، لیکن میرے پاس صرف 15 منٹ باقی رہ گئے. میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ کسی نے کہا تھا اونا دیدار سجن دا کرنا جنا اکھیاں سام کے رکھیاں. پتر وہ
اکھیاں کدی چونک چ کھلو کے تنزیلاں نو ویکھن تے کدی رزیلاں نو ویکھن، پھر انہاں تے نہیں نا محبوب ویکھنا، محبوب وہی اکھیاں ویکھن گیاں جنہاں نے، لیکن ہم نے صرف اپنی جیب شریف کے لیے سودا، باقی ہونا دیدار سجن دا کرنا، جنہ اکھیاں سام کے رکھیاں۔ میرے رسا پردادا شیخ حضور حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی سلسلہ علیہ نقشبندیہ مجددیہ میں حضرت عبدالکریم رحمۃ اللہ تعالی عیدگاہ شریف خلافت تھی، اور بھی کئی جگہ سے اجازت تھی آپ، اور آپ نے کم و بیش 120 سال کے قریب عمر پائی۔ تو وہ کو بندہ آ گیا تو حضرت بغیر نا چشمے کے، بغیر اینک کے قرآن کریم پڑھ گئے، کیونکہ حکیم بھی تھے۔ اس نے سوچا شاید حضرت کے پاس کوئی نسخہ ہے، یا کھاتے ہیں یا لگاتے ہیں، جس کی وجہ سے اتنی عمر ہونے کے باوجود بینائی اتنی اچھی ہے۔ بس کرتا ہے حضور نسخہ میں نے ہی تو دے ہونا۔ فرمایا کیڑا؟ کہ حضور جو یہ کھاتے ہیں یا لگاتے ہیں جس کی وجہ سے آنکھیں اتنی تیز ہیں۔ فرمایا اس طرح کر کہ وہ پیاز کا پانی لے کے نا ان میں سلائی ڈبو کے آنکھوں میں ڈال لیا کر آنکھیں تیز رہیں۔ اس نے کہا نہیں حضور اصل بات بتائیں۔ پھر فرمانے لگے اگر کہیں سے خالص شہد میسر آئے نا تو اس میں سلائی ڈبو کے اپنی آنکھوں میں لگا لیا کر آنکھیں تیز رہیں۔ انہیں کہا نہیں حضور اصل گال دسو۔ تو قرآن شریف بند کر کے نہ رو پڑے۔ فرمان لگے میں اپنا آپ چھپاتا ہوں، تو ضرور کھولے گا تو سن۔ پھر 100 سال سے اوپر ہو گیا، خادم علی نے آج تک ان آنکھوں سے کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا ہے، ان آنکھوں سے کبھی کسی غیر محرم کو دیکھا نہیں ہے، اور ان آنکھوں کو اتنا سنبھال کے اس لیے رکھا ہے کہ ان آنکھوں سے جا کے آگے میں نے اپنے یار کو دیکھنا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، عظمتوں والا، آپ نے کہنا ہمارا نبی عظمتوں والا، رفتوں والا، شان والا، قرآن والا، اے کفر مٹان والا، سیدی مرشدی۔ اس لیے ادھر آؤ اس پاسے نا۔ یہ ہمارے دن ایک لفظ بولا جاتا ہے کمینہ، ہم تو جس کو آئے جو کہہ دیتے ہیں۔ الحدیث پاک کا مفہوم ہے کہ سچا پکا مسلمان وہی ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ ہے۔ ہم تو الفاظ کے چناؤں میں توبہ تو لکھا ہے ذنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ رسالہ کشیریہ، امام ابو القاسم کشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کہ حضرت ذنون مصری سے پوچھا گیا حضرت یہ اکثر بولا جاتا ہے کہ فلاں بڑا کمینہ ہے، فلاں بڑا کمینہ، تو آپ اس کے لیے کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میرے نزدیک حقیقتاً کمینہ شخص وہ ہے جو نہ تو اللہ اور اللہ کے رسول تک جانے کا راستہ جانتا ہے اور نہ ہی کسی سے پوچھتا ہے۔ پتر یہ اتنے بڑے آستانے خانقاہیں اسی لیے کہ پوچھو یارا، لیکن پوچھتا کوئی پوچھو پتر، آؤ اس طرف، آؤ اللہ کی طرف، آؤ حضور کی غلامی کی طرف، آؤ قرآن۔ وہ بچی نا حضرت قرآن پڑھ رہی، کلپ مجھے کسی کو بھیجا، وہ حضرت مزار فائر ہوا، وہ ساری فیملی گھر میں بیٹھی تھی، سارے گھر کی دھجیاں اڑ گئی، وہ غزہ والوں نے اپنی مدد آپ کے تحت حضرت ملبہ اٹھایا، وہ یہ نیچے سے بچی زندہ نکل آئی ہے۔ تو اب وہ کلپ میں تھا کہ وہ ساری فیملی سفید لباس جسے ہم کفن کہتے ہیں پہنے لیٹی ہے، اکیلی بچی بیٹھی ہے، رو رہی ہے لیکن ساتھ پڑھ کیا رہی ہے؟ قرآن پڑھ رہی ہے۔ میں حیران رہ گیا یار، بالکل صاحب صحیح ہو لیکن کیا پڑھ رہی ہے؟ قرآن۔ پھر وہی بات، اس کو اتنا بھی پتا تھا کہ اس وقت قرآن پڑھنا کدھر سے، یہ جو کچھ میرے ساتھ ہو گیا ہے یہ اب پڑھنا میں نے کدھر، پڑھ رہی ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اور میں اکثر بھی خود کو کہتا ہوں، مولوی سلیمان
اس 5 یا 6 سال دی بچی نوں تو پتہ لگ گیا ہوں کی پڑھنا ہے